ملک میں امداد سنگرو تحریک انصاف کی عمران خان کی وکٹیں گرنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں، آغاز ہو چکا ہوا ہے، 3 ارکان نااہل ہو گئے۔ پنجاب اسمبلی میں ان نااہلیوں کا غصہ دیکھا گیا جہاں تحریک انصاف کے ایک رکن نے حکومتی رکن کو تھپڑ جڑ دیا، اس پر بھی بات ہوگی، اور ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی امیدیں ہیں وابستہ آل پارٹیز کانفرنس میں، کب ہوگی، کیا ہوگا، کہاں ہوگی آل پارٹیز کانفرنس، اس پر کچھ تفصیلات میرے پاس ہیں اندر کے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اور پھر ادھر پڑوس میں نریندر مودی کی سرکار جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ پہلگام حملے میں ملوث دہشت گردوں کو آپریشن مہادیو میں مارا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ آپریشن سندور صرف رکا ہے، ختم نہیں ہوا، دوبارہ پاکستان پر بڑا حملہ کیا جا سکتا ہے۔ مودی اور ان کی حکومت چھپتی پھر رہی تھی، اور اب جا کر انہوں نے اپنے پارلیمنٹ کو جواب دینا شروع کر دیا ہے، لیکن اس سے پہلے چدمبرم نے جو مودی کے بھرم توڑ دیے، بتا دیا کہ بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے، پاکستان سرے سے ملوث ہی نہیں ہے پہلگام میں، جو کیا بھارتی شہریوں نے کیا۔ لیکن پاکستان کے اندر سے اس کے جواب میں ایک خبر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت نے جو پاکستانی شہری گرفتار کر رکھے ہیں غیر قانونی طور پر، ان کو وہ مار کر اور جعلی مقابلے وہ ہے وہ اپنا قرار دے کر، ان کو دکھا کر جعلی مقابلے، اور ان کو دہشت گرد قرار دیں گے۔ تو سیکورٹی سورسز سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، سرکاری ٹی وی جو خبریں دے رہا ہے، وہ پہلی بار ایسی خبریں نہیں آ رہی، پہلے بھی بتایا گیا تھا انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر کہ بھارت نے ایک گھنونا منصوبہ جو ہے وہ یا ایک گھنونی سازش رچی ہوئی ہے۔ تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی۔ آغاز اپنی جو ہے وہ راجنیتی، اپنی سیاست، جو گھریلو سیاست پاکستان کی، اس پر بات کرتے ہیں، کیونکہ انتہائی دلچسپ صورتحال ہے اس وقت۔ عمران خان کی زبان میں، اگر کرکٹ کی زبان میں کہیں تو سپر اوور، یا پھر بالکل ایک سنسنی خیز میچ نہیں ہوتا جہاں پر ایک ایک گیند میٹر کر رہی ہوتی ہے، اس میں داخل ہو گیا پاکستانی سیاست کا کھیل، اور اب عمران خان کی وکٹیں گرنا شروع ہو گئی ہیں۔ 9 مئی کی سزائیں اور سزاؤں کے ساتھ ساتھ وکٹیں۔ اب جو پہلی 3 وکٹیں گری ہیں عمران خان صاحب کی سزاؤں کے بعد، جس میں ملک احمد بچھر جو ہے وہ اپنا پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر پنجاب حکومت میں، اور احمد چٹھا صاحب وزیر آباد سے ایم این نے، اور اس کے علاوہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، ان کو سزائیں ہوئی تھیں منتخب ارکان میں سے۔ تو ان تینوں کو الیکشن کمیشن نے ڈی سیٹ کر دیا ہے، نااہل کر دیا ہے سزاؤں کی وجہ سے۔ اب جو الیکشن ہوں گے ان تینوں، یعنی ضمنی انتخابات ہوں گے، قومی اسمبلی کی نشست پر بھی، صوبہ اسمبلی کی نشست جو میاں والی ہے، وزیر آباد والی، اور پھر سینٹ کی سیٹ جو پنجاب سے اعجاز چودھری کی۔ تو سینٹ کی سیٹ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیفینیٹلی وہ مسلم لیگ نون کے پاس چلی جائے گی، کیونکہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ میجورٹی، ایک سیٹ کا اگر الیکشن ہو تو جس کے پاس 51% میجورٹی ہو وہ سیٹ لے اٹھتے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اس وجہ سے کہ ان کے پاس 51% سے زیادہ میجورٹی ہے، ویسے تو بہت زیادہ ہے، لیکن بہرحال سادہ اکثریت سے زیادہ ان کے پاس میجورٹی ہے۔ تو پہلی 3 سیٹیں یہ گریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سین آج کل نظر آیا اس ساری صورتحال میں، وہ سین تھا پنجاب اسمبلی میں، جہاں پر احتجاج کر رہی تھی پی ٹی آئی، مدعا تھا ملک احمد بچھر کو نااہل کرنے کا، اور احتجاج کے دوران حکومتی اور اپوزیشن کی بینچز پر ایک دوسرے پر فقرے بازی کی گئی، تو جس پر پھر ایک پی ٹی آئی کے ارکان ہیں خالد نثار ڈوگر، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے حکومتی رکن حسان ریاض ان کو تھپڑ جڑ دیا جی، اور پھر بیچ میں سب لوگ آ گئے، ہاتھا پائی بھی ہوئی، لیکن بہرحال پھر کوشش یہ کی گئی کہ معاملے کو ٹال دیا گیا۔ اب یہ وہی رویہ ہے جس رویے کی وجہ سے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے پی ٹی آئی کے 26 ارکان اسمبلی کو نہ صرف معطل کیا بلکہ ان کو ڈی سیٹ کروانے کے لیے ریفرنس بھیجا تھا الیکشن کمیشن کو، لیکن پھر ملک احمد بچھر صاحب وہ اور پی ٹی آئی کے دیگر ارکان جو ہیں، انہوں نے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر، اسپیکر کے ساتھ بیٹھ کر، کہیں ترلے، کہیں منتیں، کہیں دھمکیاں، جو بھی ایک طریقہ کار تھا وہ کر کے فائنلی صلح کر لی، اور صلح کے بعد اسپیکر خود تو نہیں تھے، لیکن اس دن چیئر کرنے والے جو ڈپٹی اسپیکر تھے انہوں نے وہ واپس لے لی
جو اپنا ریفرنس تھا اور معطلی واپس لے لی. تو اب دوبارہ وہی ہوا ہے, تو اب دوبارہ نااہلیوں کی طرف معاملہ جا سکتا ہے. تو پی ٹی آئی کے معاملات سیدھے ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے. اچھا جی, اب جو بڑا امپورٹنٹ معاملہ میرے سامنے تھا وہ ہے آل پارٹیز کانفرنس کا. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے اسلام آباد میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کی رہائش گاہ پر اپوزیشن اتحاد جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان, اس کا ایک اجلاس ہوا, اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ جی آل پارٹیز کانفرنس. اس دن تو کہا گیا تھا کہ 5 اگست کو آل پارٹیز کانفرنس, لیکن بعد میں پی ٹی آئی نے کیونکہ 5 کو احتجاج کرنا ہے تو میرا خیال ہے اسی وجہ سے اس کی حکمت عملی بدل لی گئی ہے. اب 1 اور 31 جولائی اور 1 اگست کو یہ اے پی سی ہونے جا رہی ہے, اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے. اسلام آباد کے کسی ہوٹل میں ہوگی, کیونکہ پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ کے پی کے ہاؤس میں ہو. وجہ یہ ہے کے پی کے ہاؤس میں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی پیسے خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا. میں وہ دلچسپ بات بتا رہا ہوں کہ بھائی سرکاری وسائل استعمال کرنے سے بہتر ہے. رائے آئی اتحاد میں, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو اتحادی ہیں انہوں نے پوچھا جی کہاں کروانی ہے. بڑی پارٹی تو پی ٹی آئی ہے, باقی دیکھیں نا محمود خان اچکزئی صاحب کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی, سنی اتحاد کونسل, مجلس وحدت المسلمین, یا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اکیلے, وہ تو پارٹی نہیں ہے. تو یہ تو ان کے اتحادی ہیں, اور اختر مینگل صاحب. تو جن کے پاس وسائل ہیں بطور جماعت وہ تو تحریک انصاف تھی, اور لیڈ بھی تحریک انصاف ظاہر ہے ایک حوالے سے کر رہی ہے, اور اس وقت مصیبت میں بھی زیادہ تحریک انصاف ہے. ادروائز اچکزئی صاحب کو اتنی کوئی مصیبت نہیں پڑی ہوئی. ہاں اس میں پی ٹی آئی کے علاوہ اگر کوئی پریشانی جس کو فیس کرنی پڑ رہی ہے جن کو, تو اختر مینگل صاحب ہیں, اور باقی تو ظاہر ہے نہ اس لیول پر جا رہے ہیں اور نہ ان کو اس طرح کوئی پریشانی ہے. لیکن ایک اصولی موقف ہوتا ہے, اصولی موقف کے تحت اس اتحاد کا حصہ ہیں. تو تجویز یہ آئی کہ جی یہ پی ٹی آئی کو سے پوچھا گیا کہ جی کدھر کروانی ہے بتائیں. اور ظاہر تجویز دینے والے تجویز یا یہ رائے لینے والے کا مطلب تو یہ تھا نا کہ یار یہ بڑی جماعت ہیں تو یہ خرچہ شاید خود کر لیں, اور تحریک بھی انہوں نے چلانی ہے, ان کی زیادہ تقاضا, ان کی ضرورت ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ جی کہاں اے پی سی بلائی جائے, تو انہوں نے کہا کے پی کے ہاؤس ہے نا. تو پھر باقی جو ارکان تھے, جو اتحاد کے ممبر جماعتیں جو تھیں یا رہنما تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ ہے سرکاری ایک جگہ, ہم حکومت کے خلاف تحریک چلانے جا رہے ہیں, سرکاری وسائل کا الزام آئے گا تو کہیں اور ہونا چاہیے. تو بہرحال پھر وہ پی ٹی آئی پیچھے ہٹ گئی. اب باقی مینیج کر رہے ہیں, تو کہیں اسلام آباد کے کسی ہوٹل میں, بڑے سے ہوٹل میں یہ کانفرنس ہوگی, جس میں کوششیں کی جا رہی ہے کہ حکومت میں شامل جماعتوں کے علاوہ دیگر تمام جماعتوں کو, چاہے وہ چھوٹی ہیں چاہے بڑی ہیں, چاہے وہ قوم پرست ہیں, چاہے وہ یہاں تک کہ محسن داوڑ اور علی وزیر اور ذوالفقار بھٹو جونیئر, اس طرح سندھ کے جو دیگر قوم پرست جماعتیں, بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں, کے پی کے جو فاٹا اور وزیرستان وانا وغیرہ میں جو ایکٹیو ہیں, ان گروپس کو بھی, جو پولیٹیکل ایکٹیو گروپس ہیں, ان کو بھی بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور ایجنڈا ایک طے کیا جائے گا کہ ہم نے تحریک کس طرح آگے بڑھانی ہے, کیسے چلانا ہے تحریک کو. تو ظاہر ہے وہ سنی میں کہتے ہیں گھڑے ہارے ہل نہ ہلے, زیادہ ہر جوتنے والے ہوں تو پھر نہیں ہر جوتا جا سکتا. تو یہ صورتحال ہے. اب مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس اے پی سی میں اگر پی ٹی آئی خود تگڑی ہو کر انیشیٹو نہیں لے گی تو اے پی سی کے رزلٹ بھی کوئی اچھے نہیں آئیں گے اور تحریک بھی نہیں چل پائے گی. تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا معاملہ. نریندر مودی صاحب کی اللہ کر کے, یا ہم کہیں رام رام کر کے, مودی صاحب وہ انہوں نے اپنے راجناتھ سنگھ کو فائنلی بھیج دیا وہاں کی پارلیمنٹ میں, اور وہاں پر بیٹھے ہوئے راہل گاندھی بار وہ تقریر کر رہے تھے آپریشن سندور میں کیا ہم نے پایا کیا کھویا. اور وہ عجیب بات ہے, مطلب یار اس سے بڑی کوئی ڈھٹائی, کمینگی, گھٹیا پن نہیں ہو سکتا کسی حکومت کا, کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ کے جہاز گرے ہیں, پاکستان نے آپ کے جہاز گرائے ہیں. پچھلے کوئی 3-4 بار پچھلے دنوں میں ٹرمپ نے کہا کہ جی 5 جہاز گرے ہیں. تو وہاں سوال ہو رہا تھا کہ جی ہمارے کتنے جہاز گرے, وہ لمبی چوڑی تقریر کر رہے تھے, آپریشن سندور یہ, آپریشن سندور وہ, اور ادھیش مہودیو میں آپ کو بتاؤں یہ ہوا وہ ہوا. تو اس میں
جو راہل گاندھی ہیں، راہل گاندھی پوچھ رہے تھے کہ جی آپریشن کیوں رکا، اگر ہم جیت رہے تھے تو آپریشن کیوں رکا، تو اور جہاز کتنے گرے جواب دیں. تو انہوں نے کہا کہ جی جہاز ہمارے گرنے کا سوال کرنے کے بجائے آپ یہ پوچھیں، یہ نہ پوچھیں کہ ہمارے کتنے جہاز گرے، یہ پوچھیں کہ ہم نے کتنے گرائے. اب بندہ پوچھے آپ نے گرائے نہیں ہیں ڈھیٹو، آپ تو جنگ ہار گئے، آپ کو تو پہلے جو 6 اور 7 مئی کی رات ہی پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان نے آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے. اس کے بعد پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ مت پوچھیں ادھیش مہودے کہ ہم نے کتنے विमान گروائے، ہمارے کتنے विमान گرے، آپ یہ پوچھیں کہ ہم نے کتنے گرائے. آپ نے گرائے نہیں تھے. ایک بات یہ. دوسری یہ کہ جی ہمارا جو آپریشن سندور ہے وہ رکا نہیں ہے، وہ ابھی جاری ہے، اور پاکستان کو ہم نے کیا کہتے ہیں سبق دے دیا ہے، اور اگر دوبارہ پاکستان نے کوئی ایسی حرکت کی تو اور سبق دے دیں گے. عجیب و غریب قسم کی مینٹلٹی، پاپولسٹ اپروچ ہے نا. اب وہاں پہ کیونکہ دن بدن بہار کے الیکشن قریب آتے جائیں گے اور اسٹیٹس کے الیکشن ہیں، میں نے ایک ولاگ میں آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی کہ کب کن اپنا مسلسل آنے والے مہینوں میں کہاں الیکشنز ہو رہے ہیں. تو ان انتخابات کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں وہ کر رہے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا جو ڈرامہ کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ جی آپریشن بتایا گیا ہے کہ جی مہادیو اور وہ جو ہارون پہاڑ وہاں کا جہاں پر یہ ہوا تھا پہلگام میں، اس کے پاس، اور اس میں کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ جی 3 دہشت گرد جن کا تعلق بھارتی سیکورٹی فوج اور بھارتی حکومت کلیم کر رہی ہے کہ 3 دہشت گرد جو ہیں وہ جن کا تعلق اس سے تھا، پہلگام سے تھا، پہلگام کیا تھا جنہوں نے، ان کو مارا گیا. عجیب و غریب تصویر جاری کرتے ہیں. تازہ دکان سے خریدی گئی جوگر پہنی ہوتی ہے. جو جنگجو لڑ رہا ہے اس کی جوگر بالکل صاف پالش ہوئی، اس کے پاس دکھانے کے لیے پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں جی، پلیٹیں صاف ستھری دھلی ہوئی، جیسے تازہ کسی اچھے شیف نے، یا اچھے جو شیف کے کسی، یا شیف سے مراد کہ اچھے کسی ریسٹورانٹ سے دھلی ہوئی ہو، یا اچھے کسی گھر سے دھلی ہوئی ہو. پہاڑوں میں بارشیں ہو رہی ہیں، صورتحال پتہ نہیں کیا ہے. تو اس طرح کی تصویریں وہ جاری کرتے ہیں، اور وہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے مار گرائے ہیں وہاں پر دہشت گرد جن کا تعلق جو ہے وہ پہلگام سے تھا. شروع میں جب پہلگام ہوا 22 اپریل کو، تو انہوں نے فوری طور پر اسکیچز جاری کر دیے تھے. ہاشم موسیٰ، عرفان سلیمان، علی بھائی عرف طلحہ بھائی، اور عادل حسین ٹھوکر، اور ہاشم، اچھا اس میں ایک اور تھے فاروق احمد عرف اپنا سم تھنگ کچھ اس کا نام تھا. تو یہ انہوں نے کلیم کیا تھا، اور ان کا فاروق احمد کا تعلق جو ہے نا وہ آزاد کشمیر سے بتایا جا رہا تھا. اب اس میں جو ہاشم اور علی کہا گیا کہ جی وہ پاکستان کے ہیں. شروع میں انہوں نے یہ کلیم کیا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا، کدھر کی انویسٹیگیشنز کیا ہوا، 2000 لوگوں سے جی ہم نے انویسٹیگیشن کی ہیں، وہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ یہ کلیم کر رہے تھے. اب اچانک جب چدمبرم نے چپیڑیں کرائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سارے پہلگام والے واقعے سے، پاکستانی اس میں ملوث ہیں ہی نہیں، جو کچھ کیا ہے وہ بھارتیوں نے کیا ہے. تو جناب یہ کہانی لے کر آ گئے. لیکن ادھر پاکستان کی ریاست کا جو ٹی وی ہے PTV، اس نے جو خبر دی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد، سیکورٹی ذرائع سے خبر ہے یہ، لیکن کیونکہ سرکاری ٹی وی دے رہا ہے تو ظاہر ہے وہ سرکار کا ہی ایک طرح سے موقف ہو سکتا ہے یہ، کہ بھارت آپریشن مہادیو کے نام پر دوبارہ فیک انکاؤنٹرز شروع کر دیے بھارت نے. اور اس میں انہوں نے کیا یہ ہے، مذموم فوجی منصوبہ جو ان کا ہے، وہ جو حراست میں پاکستانی ہیں ان کو مار کر ان کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جی یہ فیک انکاؤنٹرز میں، جعلی مقابلوں میں ان کو مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، اور دعویٰ یہ کریں گے کہ جی یہ پاکستانی دہشت گرد تھے جو آئے تھے پہلگام میں. یہ پہلے بھی اسی طرح کی الارم اور گھنٹی بجائی تھی پاکستان کے ریاستی اداروں نے، سیکورٹی ذرائع نے، کیونکہ انٹیلیجنس معلومات آ جاتی ہوتی ہیں کہ جی بھارت کیا کر رہا ہے. یہ جو قیدی ہوتے ہیں نا، کوئی بھٹک گیا صحرا سے، سرحد پار کر کے چلا گیا، ہمارا زیادہ تر جو ہے نا وہ سرحد انڈیا کے ساتھ، یا تو پہاڑوں میں کشمیر کے ساتھ اس طرف،
یا جو لائن آف کنٹرول، اور دوسرا یہ جو سیالکوٹ والا بارڈر ہے، یا سندھ پنجاب کا جو سرحدی بارڈر ہے، زیادہ تر اپنا ریگستانی بارڈر ہے، راجستھان، تھر، چولستان ہے تو سارا تھر ہی، اور دوسرا پنجاب کا میدانی بارڈر، یا پھر تیسرا سندھ کے ساتھ جو ساحلی ہماری سرحدیں لگتی ہیں انڈیا کے ساتھ. تو زیادہ تر امکان یہ ہوتا ہے کہ ساحلوں سے جو بیچارے ماہی گیر ہوتے ہیں ان کی کشتیاں بھٹک جاتی ہیں پانی کی لہروں کے دوش پر، اور انڈیا میں چلی جاتی ہیں تو پکڑ کر بٹھا دیتے ہیں، یا پھر کوئی چرواہا کوئی اپنے اونٹ کا پیچھا کرتے ہوئے ریگستان کا وہ چلا گیا پیچھے ادھر سرحد پار کر کے. تو ایسے لوگوں کو، یا پھر کچھ بے گناہ ایسے ہی پکڑ لیے، کوئی انڈیا گھومنے پھرنے گئے تو لاپتہ ہو گئے، تو اس طرح کے لوگوں کو وہاں پر انہوں نے بند رکھا ہوا ہے، یہ سیکورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں. اور ان کو پھر جعلی انکاؤنٹرز میں، جعلی مقابلوں میں مار کر یہ کلیم کریں گے کہ دیکھیں جی ہم نے پاکستانی دہشت گرد مار دیے. اب کچھ نہیں ہونا. اب دنیا مسلسل سوال کرتی رہی کہ جی آپ کے پاس ثبوت ہیں تو پیش کریں. انہوں نے ثبوت پیش نہیں کیا. اب وہ جو مرضی کریں وہ کوئی مانے گا نہیں. تو یہ انڈیا جو ہے وہ حرکتیں کر رہا ہے، حربے استعمال کر رہا ہے. اچھا، جب آخر میں ایک اور افسوسناک خبر کراچی سے، اور یہ خبر ایک خبر کے ساتھ ایک تصویر میں وہ اس طرح ہم کلوز کر کے دکھا نہیں سکتے. ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں کے سر زمین پر لگے ہوئے ہیں، اور دونوں جس طرح کوئی یوں جھک کے گرا ہوا ہو گھٹنوں کے بل، اور خون میں لت پت ہیں دونوں، اور ان کو قتل کیا گیا ہے کراچی چائنا پورٹ کلفٹن کے پاس. اور قتل کر کے لاش جو ہے وہاں پر جو سمندر کے پاس ایک ٹیلے ہیں ان میں پھینک دیا گیا، اور جھاڑیوں کے پاس. اور ان کا تعلق جو ہے یہ ہے گجرانوالا سے، اور جو ایک ایف آئی آر گجرانوالا میں درج ہوئی تھی جس میں لڑکی ثنا والدین نے ایف آئی آر درج کروائی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ جی وہ اغوا ہو گئی ہیں، اور اغوا کرنے والے کا نام ساجد مسیح لکھا گیا تھا. اب یہ لاش ثنا کی اور ساجد مسیح کی ہے، اور جو ڈان نیوز کے مطابق انہوں نے شادی کر لی تھی دونوں نے. تو یہ شادی کر لی، اور اس جرم میں ان دونوں کو وہاں پر ظاہر ہے مار دیا گیا. غیرت کے نام پر ایک اور قتل. راولپنڈی کا ہم رو رہے تھے، ہم بلوچستان کا رو رہے تھے. اب ایک اور واقعہ. روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں، اور روزانہ اس طرح نوجوان جوڑے جو ہیں وہ قتل کیے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ.